دیکھیں جی، آج کا ہمارا لیکچر ہے ہاؤ کین آئی ڈیسائڈ سسٹم ڈائیورجز ان جیکوبیز اینڈ گاز سیڈل میتھڈ، کہ اس کے اندر کس طریقے سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جیکوبی میتھڈ اس ٹائم ہمارا فیل ہو گیا ہے یا ڈائیورج کر گیا ہے۔ ڈائیورج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی انفینٹ کی طرف چلا جائے، یعنی یہ ہمارے پاس انفینٹ کی طرف ہمارے پاس چلا جائے، تو یہ بھی ہمارے پاس ڈائیورج کی ایک قسم ہے۔ لیکن اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیں، یہ دونوں لیکچر کٹھے پڑھیں، ایک ڈائیورجز کا کہ ڈائیورج کیسے کرتا ہے، دوسرا کنورجز کا جو میں نے پہلے لیکچر دے دیا ہے ہماری اس پلے لسٹ سیریز کے اندر۔ یہ لیکچر موجود ہے کہ ہاؤ کین آئی ڈیسائیڈ دا سسٹم کنورجز ان جیکوبیز اینڈ گاز سیڈل میتھڈ، کہ گاز سیڈل میتھڈ میں یہ کس طریقے سے کنورجز ہوتا ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ڈائیورجز کیسے ہوتا ہے، ڈائیورجنٹ ہمارے پاس کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اس میتھڈ سے حل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ یہ ایک سسٹم لیا ہم نے جو کہ 3 ویریبلز کا لیا۔ آپ چاہیں تو 100 ویریبلز کی ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں، یعنی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف 3 ویریبلز کے اوپر ہی ڈسکس کریں، آپ اس کے اندر بہت زیادہ ویریبلز کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے لاجک، اگر لاجک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اٹ مینز آپ جو ہے وہ سارا پرابلم حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو کوئی سسٹم دیا جائے، جیسا کہ یہاں پہ 3 ویریبلز کا دیا گیا ہے، تو ہم سب سے پہلے اسے ارینج کریں گے، جیسا ہم نے ایک اور جو ہے پلے لسٹ میں یہ لکھا تھا کہ ہم کیسے ارینج کرتے ہیں، یعنی جیکوبیز اور گوس سائڈر میں ہاؤ کین آئی ارینج دا سسٹم، یہ ہم نے جو ہے اس کا بھی لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہم سسٹم کو کس طریقے سے ارینج کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال میں نے ایسا یہاں پر لیا ہے اپنا جو سسٹم ہے، وہ ایسا سسٹم ہے جو کہ کیا کہتے ہیں آلریڈی ارینج ہے، آلریڈی ارینج ہے۔ اگر ارینج ہوگا تو پھر ہم یہ فیصلے کر سکیں گے کہ یہ ڈائیورجز کے اوپر ہے یا کنورجز پہ ہے، جس طرح کہ پچھلی لیکچرز کے اندر ہم ڈسکس کر چکے۔ اب ہم کرتے ہیں جی آپ کہ سب سے پہلے فرسٹ وی شیل سالو اٹ بائی اینی میتھڈ، کہ سب سے پہلے ہم جو یہ سسٹم دیا ہوا ہے اس سسٹم کو کسی ایک میتھڈ سے حل کریں گے، کیونکہ یہ ڈسکشن دونوں میتھڈ کے لیے سیم ہے کہ دونوں سے میتھڈ میں ڈائیورجز جو ہے وہ ایک ہی لاجک سے ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو جی ہمارے پاس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے اندر کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر یہاں پر فرسٹ وی شیل solve it by any method چاہے جیکوبیز اور گاس سیڈل میتھڈ۔ پہلے ہم کسی ایک میتھڈ کا ڈیسائیڈ کر لیں گے، یا تو کویسچنز کے اندر دیا جائے گا یا ہم جو ہے یہاں پر ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس میتھڈ سے ہمارے پہ اس کو سالو کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ کسی بھی میتھڈ جیکوبی سے کہے یا گاس سیڈل سے کہے، ہم اس کے اندر اس کو سالو کریں گے، اور جب یہ سالو ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم ان کی تمام ویلیوز کو، جو ویلیوز ہمارے پاس آئی ہیں، جس طرح کہ آپ اس کے لیکچر لے سکتے ہیں جیکوبیز کے اور گاس سیڈل میتھڈ کے، جس میں ہم نے سالو کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ آخر کے سٹیپ کے اندر ہم ویلیوز کو ایک ٹیبل کے اندر رکھتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پر x1 x2 x3 کی ویلیوز کے اوپر ٹیبل کے اندر ہم رکھیں گے۔ پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہاں سے، جب ٹیبل ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو ہے وہ آپ کے پاس کنورجز ہے یا ڈائیورجز ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم وہ ویلیوز کو، وہ سارا میتھڈ ہم یہاں پہ نہیں کر رہے، وہ بھی لیکچرز آپ لے سکتے ہیں جس کے اندر ہم سالو کر رہے ہیں جیکوبی میتھڈ کو اور گاس سیڈل میتھڈ کو۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ویلیوز کو رکھیں گے اور پھر ہم اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس کنورجز ہے اور کون سا ڈائیورجز ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی x1 in a table, then we decide the system converges or diverges in Jacobi's or Gauss Seidel method۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں جی۔ پہلے ہم نے ٹیبل بنانا ہے، اور ٹیبل جو ہے وہ ہم یہاں پر بنانے کے بعد نیکسٹ کے ہمارے پاس پیج کے اوپر آتے ہیں کہ ٹیبل بن گیا۔ فار ایگزامپل آپ نے سوال حل کیا، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچرز میں کہا تھا، وہ سوال حل ہو گیا فار ایگزامپل، یعنی کہ آپ نے ٹیبل بنا لیا اور ٹیبل کی صورتحال یہ نظر آئی آپ کو، یہ ٹیبل کی صورتحال نظر آئی آپ کو
یہ دیکھیں یہ x1 ہے، یہ x2 ہے، x3 ہے، یہ آئٹریشن نمبر 1 کی ویلیوز ہیں، یعنی آئٹریشن نمبر 1 میں x1 کی ویلیو جو ہے وہ 0.4432 ہے، اور آئٹریشن نمبر 1 میں x2 کی ویلیو جو ہے 1.2341 ہے، اور آئٹریشن نمبر 1 کے اندر x3 کی ویلیو 1.001 ہے، اور اس کے بعد آئٹریشن نمبر 2 میں 0.4567 ہے، اور x2 کی ویلیو جو ہے آئٹریشن نمبر 2 میں 1.24681 ہے۔ سملرلی آئٹریشن نمبر 2 میں 0.99 ہمارے پاس ہے، اور آئٹریشن نمبر 3 میں 0.4812 ہے، اور آئٹریشن نمبر 3 میں x2 کی ویلیو، یہ x1 کی ویلیو ہے آئٹریشن نمبر 3 میں، یہ x2 کی ویلیو ہے 1.2789، اسی طرح آئٹریشن نمبر 3 میں یہ ویلیو x3 کی ہے۔ اسی طرح ہم ساری آئٹریشنز کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ آئٹریشنز ہو گئی ہیں اور ہم نے آئٹریشنز کر لی، کیونکہ ایگزام میں ہم جتنی زیادہ آئٹریشنز کریں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور یہ آئٹریشنز کے بعد اب ہم اس کے رزلٹ کو دیکھتے ہیں، اس پیج کو سامنے مکمل کر لیتے ہیں تاکہ یہ پیج جو ہے نا وہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یہ دیکھیں یہ 0.4432 ہے ہمارے پاس، آگے ویلیو آئی، یہ آئٹریشن نمبر 1 کی ویلیو ہے، یہ آئٹریشن نمبر 2 کی ویلیو میں یہ ہوا کہ یہ 4 تھا، 0.44، یہ یکدم 0.45 ہو گیا، انکریز کر گیا، یہ جو ویلیو ہے یہ گریٹر، یہ لیسر ہے اور یہ گریٹر ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 0.4812 ہو گیا اور پھر لارجر ہو گیا، پہلے سے اور لارجر ہو گیا، پھر اس کے بعد 0.5001 ہو گیا، یہ بھی لارجر ہو گیا، اور 0.50101 یہ بھی لارجر ویلیو۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلیوز آگے تک جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویلیوز جو سی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، انکریز کر رہی ہیں، انکریمنٹ ہے۔ اگر یہ انکریمنٹ ہے تو یہ پلس انفینٹی کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ ویلیوز جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کے اندر انفینٹی کی طرف ہمارے پاس جا رہی ہے، یعنی یہ ہمارے پاس انفینٹی کی طرف ہمارے پاس جا رہی ہیں، پلس انفینٹی۔ اب یعنی اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ ہمارے پاس ہے ٹرینڈ ٹو انفینٹی، کہ یہ ہمارے پاس انفینٹی، پازیٹیو انفینٹی، پازیٹیو انفینٹی کی طرف یہ ہمارے پاس ویلیو جا رہی ہے، یہ مائنس کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس لیے مجھے یہاں پر پازیٹیو کہنا پڑا کہ پازیٹیو انفینٹی کی طرف یہ ویلیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس جا رہی ہیں۔ یہ ویلیوز ہمارے پاس ساری ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس پازیٹیو انفینٹی کی طرف جا رہی ہیں۔ اگر میں اس کو مائنس کر دیتا، یعنی سب جگہ میں مائنس لکھ دیتا یہاں پر، یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے جی ہمارے پاس کہ یہاں پر ویلیوز جو سی ہیں یہ ویلیوز ہمارے پاس پازیٹیو انفینٹی کی طرف ہمارے پاس جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ پازیٹیو انفینٹی کی طرف اس کی ویلیو موجود ہے۔ اگر میں ان کی جگہ مائنس لکھ دوں، یعنی سب جگہ پر، یعنی یہاں سب جگہ پر مائنس اگر میں لکھ دوں تو اس صورتحال کے اندر یہ نیگیٹو کی طرف جائیں گی۔ یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مائنس 0.4432 ہوتا، یہ مائنس 0.4567 ہوتا، اور یہ مائنس 0.4812 ہوتا، اسی طرح باقی ہمارے پاس ہوتے، تو یہ پازیٹیو انفینٹی کی بجائے پھر مائنس انفینٹی کی طرف جاتے۔ جب بھی ہم نظر آئے کہ کوئی کالم جتنے بھی ویریبل ہو، اس میں 3 ویریبل ہیں x1 x2 x3، اگر کوئی ایک کالم چاہے وہ پہلی پوزیشن پر ہو، جیسا کہ یہ x1 جو ہے فرسٹ پوزیشن پر ہے، وہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس کی طرف جا رہا ہے پلس انفینٹی کی طرف۔ اگر کوئی کالم پلس انفینٹی کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو یا ہمارے پاس مائنس انفینٹی کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ڈائیورج کر رہا ہے سسٹم۔ اگر یہ سوال جیکوبیز کا ہوگا تو ہم کہیں گے جیکوبیز میتھڈ جو ہے وہ اس میں ڈائیورج کر گیا۔ کوئی ایک کالم x1 کا ہو، چاہے وہ x2 کا ہو، چاہے وہ x3 کا ہو، یعنی کہ 3 ویریبلز ہیں، تو تینوں ویریبلز کے اندر ہم یہاں پر کالم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کوئی ایک کالم، تینوں کالم ڈائیورج ہو جائیں، یعنی کہ یہ کیس ایسا ہے میں نے اس میں تینوں کالم جو سے وہ ڈائیورج کیے، پہلا کالم تو ڈائیورج ہو گیا، جیسے ہی ڈائیورج ہوا تو اگر یہ سوال ہم نے کیا ہے جیکوبیز میتھڈ سے تو ہم کہیں گے جیکوبی میتھڈ فیلس یا جیکوبی میتھڈ ڈائیورجز، یا اگر یہ سوال ہم نے گاس سیڈل میتھڈ سے کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ گاس سیڈل میتھڈ جو ہے
وہ ڈائیورجز کر گیا ہے. جکوبیز بھی ڈائیورج کر گیا. اگر یہ جکوبیز سے حل ہے تو جکوبیز ڈائیورجز, اور اگر یہ گاز سیڈل سے حل ہے تو گاز ڈائیورجز ہوگا ہمارے پاس. اسی طرح یہ x2 دیکھتے ہیں, ان تینوں ویریبل میں سے یعنی x1 x2 x3 ان تینوں میں سے یہ کسی ایک میں بھی پلس انفینٹی کی طرف ہم جاتے ہوئے محسوس ہوں یا مائنس انفینٹی کی طرف ہم جاتے ہوئے لگے تو ہم دونوں صورتحال میں اسے ڈائیورج کہیں گے. اب لیکن یہ اس میں یہ کیا میں نے اس کیس میں پہلا کالم تو پلس انفینٹی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کالم ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کالم جن سے ہے وہ ہمارا کس طرف کو جاتا ہے. دوسرا کالم بھی اگر ہم غور کرتے ہیں, دوسرا کالم اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, دوسرا کالم بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورج جا رہا ہے. یہ دیکھنا یہ ہمارے پاس یہ ہے 1.2341. آگے دیکھیں 1.24681 یہ بھی انکریز کر گیا. یہ 23 تھا یہ 24 ہو گیا. اس کا مطلب پہلے سے یہ دوسری ویلیو گریٹر آئی ہے. اپروکسیمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس انکریز کر گئی 1.2789. اب یہ 24 تھا 1.2468 تھا, اب یہاں پہ 1.2789 ہے جو کہ اس سے گریٹر ہے, اس ویلیو سے ہمارے پاس گریٹر ہے. یہ ویلیوز ہمارے پاس یہ والی ویلیوز یہ ویلیوز سے گریٹر ہے, یہ ویلیوز. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 1.2934. جیسے ہی ہم 1.2934 پہ بڑھتے ہیں تو یہ دوبارہ جو ہے یہ اس سے پھر گریٹر ہو جاتا ہے اپنی پریویس ویلیو سے. اس سے آگے بڑھتے ہیں 1.31. یعنی یہ تو لارجر ویلیوز لارجر اپروکسیمیشن حاصل ہو رہی ہیں اپنے پریویس سے. اسی طرح یہاں ہم چلتے چلتے ادھر پہنچ گئے جی 1.7892 جو کہ اپنی ویلیو سے لارجر ہمارے پاس موجود ہے. تو لہٰذا یہ بھی پلس انفینٹی کی طرف جا رہا ہے, یہ بھی پلس انفینٹی کی طرف ہمارے پاس جو ہے وہ جا رہا ہے پلس انفینٹی کی طرف. لہٰذا یہ کالم بھی بتا رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ڈائیورج ہے, چاہے ہم کسی بھی میتھڈ سے کر رہے ہوں. اگر جکوبی سے کر رہے ہوں تو پھر ہم لکھ دیں گے کمنٹس کے اندر ان جکوبیز میتھڈ سسٹم ان جکوبیز میتھڈ جو ہے یا جکوبیز میتھڈ جو ہے وہ ہمارے پاس فیلز بیکاز ڈائیورجنس occurs in the Jacobi's method. اب اسی طرح یہ x3 ہے, x3 میں دیکھیں 1.001 ہے, یہ 0 پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا 9893 اور یہ 0.9. لیکن اس کے اندر غور کریں کہ یہاں پہ نا ایک کالم جو ہے وہ کنورج کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ 1 کی طرف کنورج کر رہا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں, یہاں پہ کالم جو ہے وہ کنورج کر رہا ہے. یعنی یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بھی 1 ہے اپروکسیمیٹ, یہ بھی 1 ہے, یہ بھی 1 ہے, یہ بھی 1 ہے, اور یہ بھی 1 ہے, یہ بھی 1 ہے, اور سارے 1 ہیں. اور اسی طرح ہم باقی انفینٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ بھی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ 1 کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں. یہاں x3 1 کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اپروکسیمیٹ ویلیو جو ہے وہ 1 ہے. x3 کی ویلیو x3 کی ویلیو اپروکسیمیشن جو ہے وہ 1 ہے. لیکن باقی دو کالمز جیسا کہ یہ ہمارے پاس کالم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پلس انفینٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ کالم بھی کہہ رہا ہے پلس انفینٹی کی طرف ہماری ویلیوز جا رہی ہیں گریٹر 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 لارجر لارجر بنتی ہوئی. تو لہٰذا یہ کوئی تینوں میں سے کوئی ایک کالم, چاہے یہ x3 تو کنورج بتا رہا ہے لیکن x3 کالم جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جکوبی میتھڈ جو ہے یا گاس سیڈل میتھڈ جس میتھڈ سے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس کے مطابق یہ کنورجنس ہے x3. لیکن x2 جو ان سے ہے وہ نہیں کنورجنس. x2 جو ہے وہ آپ کے پاس کنورجنس وہ پلس انفینٹی ہے. اگر ان تینوں ویریبلز میں سے یعنی جو سوال ہم حل کر رہے تھے اس سوال کے اندر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, اگر تو تین ویریبلز تھے ہمارے پاس پچھلے سوال کے اندر, تینوں ویریبلز ایک x1 تھا ایک x2 تھا. یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر ایک x1 تھا ایک x2 x3 یعنی x1 x2 x3. تین ویریبل میں سے کوئی ایک بھی ڈائیورج کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ جکوبی میتھڈ ڈائیورجز ان دس سسٹم, یعنی وہ ڈائیورجز شو کر رہا ہے. اگر گاس سیڈل ہے تو گاس سیڈل, اگر یہ 10 ویریبل ہوں یا 100 ویریبل ہوں x1 x2 x3 x4 x5 اپ ٹو جو ہے x100 وہ ساری ویریبلز کو ہم جو ہے وہ یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک 100 میں سے 99 جو ان سے ویریبل ہیں وہ کنورجز ہوں, یعنی وہ کنورجز شو کریں کسی ایک پوائنٹ کی طرف, جیسا کہ یہ اس کے اندر یہ 1 کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. اور اگر باقی 100 میں سے 99 بھی اگر جو ہے وہ کنورجز شو کریں اور
یعنی 100 میں سے 99 ویریبلس وہ کسی بھی پوزیشن کے ہوں بس، اور ایک ویریبل ایسا ہو جو ڈائیورجنس شو کرے، یعنی کہ پلس انفینٹی کی طرف جائے، یا جیسا یہ پلس انفینٹی کی طرف جا رہا ہے، اور یا مائنس انفینٹی کی طرف جائے، یہ جیسا X1 بھی اس میں جا رہا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ڈائیورجنس ہے. یعنی ہم ڈائیورجنس کو جو ہے وہ ہم اس کا کیا نام ہے، ڈائیورجنس کو ہم جو ہے نا وہاں پہ پریفر دیتے ہیں، ڈائیورجنس کو ہم جو ہے یہاں پہ پریفر دیتے ہیں اگر ایک بھی ہو. اور ایک اور بات ہے، جب میں کہتا ہوں کہ ویریبل جو سے ہیں X1 X2 X3 اپ ٹو X4 سوری X100 X4 X5 X6 اس میں سے 99 ویریبل یہ کہیں کہ ہم کنورٹ کرتے ہیں، جیسا یہ ہمارے پاس ہے کنورٹ کر رہا ہے 1 کی طرح، 99 کہتے ہیں کنورجس کر رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے میں ڈائیورس کر رہا ہوں. اب وہ ویریبل کی پوزیشن کوئی بھی ہو، مثلا X1 X2 X3 X4 جو سے ہیں وہ سارے کنورجس بتا رہے ہیں 100 ویریبل میں سے، لیکن جو ہمارے پاس کہتے ہیں جو پوزیشن نمبر X47 پر ہے وہ کہہ رہا ہے ڈائیورج ہے. اگر ایک کالم بھی ڈائیورج ہو جائے، چاہے وہ X47 ویریبل کا ہو کالم ہو، یا X97 کا ہو کالم، کوئی ایک کالم اگر ایک سے زیادہ ہوں تب بھی ڈائیورج کریں گے ہم، کہ جیکوبی میتھڈ ڈائیورجز یا گاس سیڈل میتھڈ ڈائیورجز، جس کے مطابق ہم سوال حل کر رہے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ یہ پہلا ہی کالم جو ہے وہ آپ کو ڈائیورج ملے، نہیں، آپ وہ درمیان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے ایکس، آپ وہ اس کی پوزیشن ہمیں نہیں پتا. 99 ویریبل تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنورٹ کر رہے ہیں، ایک ویریبل کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، جو کہ فار ایگزامپل وہ X36 پوزیشن پر کالم ہے، یا وہ کالم کہتا ہے کہ جی میں ڈائیورٹ کرتا ہوں، یعنی وہ پلس انفینٹی کی طرف یا مائنس انفینٹی کی طرف جاتا ہے. پلس انفینٹی یا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں مائنس انفینٹی کی طرف جائے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ ڈائیورج بن جائے گا. 100 میں سے ایک ہو جائے ویریبل ڈائیورج، یا 100 میں سے 100 کے 100 ہو جائے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی ہو، 10 بھی ہو سکتے ہیں. X1 X2 X3 X4 اپ ٹو X100 میں سے 90 جو سے کنورجز ہوں، اور کوئی سے 10 100 میں سے جن کی پوزیشن کچھ بھی ہو، مثلا X7 ہو، دوسری کی پوزیشن X11 ہو، تیسری کی پوزیشن X31 ہو، اس طرح کر کے آپ جو ہے 10 ویریبلس میں 10 ویریبل بتا رہے ہوں کہ ہم ڈائیورج کر رہے ہیں. صرف ہمیں ایک ویریبل چاہیے، چاہے 10,000 ویریبل ہوں، X1 X2 X3 اپ ٹو X10,000، ان میں سے کوئی ایک، ایٹ لیسٹ ون، میکسیمم چاہے وہ 10,000 ویریبل جو سے ہیں وہ ڈائیورج کر دیں. 2 ہو 3 ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیکوبی سے حل کر رہے ہیں تو جیکوبی میتھڈ ڈائیورجز، اور اگر ہم گاس سیڈل سے کریں تو گاس میتھڈ ڈائیورجز ہمارے پاس کرے گا. اب ہم آتے ہیں دوسری کیس کی طرف کہ دوسری پوزیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کے اندر. اس میں یہ صورتحال ہے جی کہ آپ کے پاس نا یہاں پہ دیکھتے ہیں جی اس کے اندر کیا کنڈیشن آتی ہے ہمارے پاس. یہ کیس ہمارے پاس 2، یعنی دوسری سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم نے میسج دیا ہے. یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ہے پہلا کالم ہے X1، یعنی ہم نے سوال حل کیا اور اس میں فرسٹ آئٹریشن میں 2.0121 آیا، اور دوسری میں X2 0.1233 آیا، اور تیسری میں ہمارے پاس -0.9213 آیا. اس میں 2.91 ہو گیا، اس کا مطلب یہ انکریز کر گیا، 12 پوائنٹ آ گیا، یہ بھی انکریز کر گیا. X1 کا کالم جو ہے تیسری ایڈیشن میں اپروکسیمیشن جو ہے وہ گریٹر دینا شروع کر دی، پھر اس نے یہ دینی شروع کر دی 22 47 57. اسی طرح اس کا مطلب یہ ڈائیورج ہو گیا. اگر یہ ڈائیورج ہو گیا پہلا ہی تو پھر ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہم صاف طور پہ یہ کہہ دیں گے کہ جیکوبی میتھڈ یا گاس سیڈل میتھڈ ڈائیورجز فار دا گیون سسٹم. اب لیکن اس کو دیکھیں X2 میں نے یہ کہا ہے کہ جی تینوں جو سے میرے خیال میں ہم نے یہ کہا ہے یہ بھی پلس انفینٹی کی طرف جا رہا ہے، پلس انفینٹی کی طرف، یعنی پازیٹیو انفینٹی کی طرف X1 بھی جا رہا ہے ہمارے پاس، اور پازیٹیو انفینٹی کی طرف X2 بھی جا رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں 4 8 11 15 ہمارے پاس. اس کے بعد جی اب ہمارے پاس ہے یہ X3 جو جا رہا ہے، یہ تینوں ہی ڈائیورج کیے میں نے اس کے اندر، اس کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ جتنے نمبر آف ویریبلز ہیں سارے ڈائیورج ہو سکتے ہیں، اور کچھ ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتا ہے، منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہے، باقی چاہے بے شک سارے ہو جائیں. اب اس میں یہ مائنس انفینٹی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس میں نیگیٹو ہے،
یہ مائنس انفینٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ویلیو جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ مائنس کے اندر مائنس 0.9213 یہ گریٹر ہے, یہ لیسر ہے مائنس 8.9311. لیسر پہ لیسر ہمارے پاس ویلیو جو سی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو لہٰذا یہ مائنس انفینٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے ڈائیورج ہونے کا, یہ پلس انفینٹی کی طرف کر رہا ہے, یہ پلس انفینٹی کی طرف ہمارے پاس کر رہا ہے. تو لہٰذا تینوں بھی ڈائیورج ہو سکتے ہیں, جبکہ پچھلے کیس کے اندر ہم نے یہاں پر یہ بتایا تھا کہ ایک کو کنورج کر دیا تھا, یہ والے کالم کو, اس کالم کو, کہ اس میں 1 کے گرد یہ کالم کنورج تھا, باقی 2 کو فیل کیا تھا. تو کوئی سے بھی 2 ہو جائیں, جتنے بھی نمبر آف ویریبلز ہیں ان میں سے اگر 3 ہے, 3 میں سے تینوں ڈائیورج ہو سکتے ہیں, تینوں کنورج ہو سکتے ہیں, تینوں میں سے ایک ڈائیورج ہو سکتا ہے, تینوں میں سے 2 ڈائیورج ہو سکتے ہیں. تو ایک دفعہ بھی اگر ہم نے لفظ ڈائیورج کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارے پاس وہ سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ڈائیورج ہوگا. وہ سسٹم ارینج کرنے کے بعد ایک بات اور غور رکھنا کہ یہ ہمارے پاس ارینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں دیکھیں یہ کیس اور یہ ہے جی 0.8342, ہم نے 3 جو سے ویریبلز حل کیے, مطلب پہلی آئٹیشن کی تو یہ آنسر آنے گئے, اور یہاں میں نے لکھا نہیں ہے کیونکہ میرا مقصد سمجھانا مقصد ہے, وہ بعد میں آپ لکھ دینا یہاں پہ جو مرضی لکھ دو. پہلی آئٹیشن میں x3 کی ویلیو کیا ہے, کیونکہ یہ 2 کالم سے میرا مفہوم ادا ہو جائے گا. پھر یہ دوسری آئٹیشن میں 0. جو ہے 888 آتا ہے اور 0.29834 آتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ فار ایگزامپل ایسی 10,000 ویلیوز ہیں ایسی جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں, اگر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمارے پاس بتا رہی ہیں. کیا بتا رہی ہیں جی ہمارے پاس, کہ یہ بتا رہی ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ کنورج کر رہے ہیں 0.9 کی طرف. یہ 0.9 کی طرف جو ہے وہ ہم یہاں پر کنورج کر رہے ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ بتا رہی ہیں, انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جی آپ کی جو کنورجنس ہے وہ ہمارے پاس 0.9 کی طرف ہے. یہ فار ایگزامپل 10,000 ویلیو 10,000 ویلیوز بتا رہی ہیں کہ یا 10 خرب کہ جی آپ جو سے ہے نا آپ جو کنورج کر رہے ہیں وہ کس طرف کر رہے ہیں, وہ آپ کر رہے ہیں جی اس کے اندر 0.9 کی طرف. 10,000 کی بجائے نا آپ 10 خرب کر لیں, 10 خرب کی بجائے آپ جن سے ہے 10 خرب ملٹی پلائی ریز ٹو پاور 10 خرب کریں. تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے مثال کے طور پر کہ یہ 10 خرب کے بعد یعنی وہ ویلیوز ایسی جو آپ نے حل کی, یہ ساری ویلیوز آپ نے حل کی, اور حل کرنے کے بعد یہ ساری ویلیوز یعنی ساری آرٹیشنز کی آرٹیشن نمبر 1 کے رزلٹس ہیں, یہ آرٹیشن نمبر 2 کے رزلٹس ہیں. تو ان سب آرٹیشنز کی آپ اس کے اندر 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب فار ایگزامپل تمام ویلیوز انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جی 0.9 جو ہے یہ اس کی اپروکسیمیشن ہے. جیسا 0.8342 کو لکھنا چاہیں تو 0.9 کے کلوز ہیں, اس کا کلسٹر 0.9 کی طرف گیا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1.93 یعنی 10 خرب ریز ٹو پاور فار ایگزامپل 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب ریز ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, وہ تو بتا رہی ہے کہ 0.9 ہے جی کلسٹر. لیکن اب دیکھیں 10 خرب کے بعد ہمارے پاس یہ رزلٹ آنے شروع ہو گئے 1.9324 1.9923 اور 2.0101 یہ انکریز کر رہا ہے. دیکھیں 1.9324 اور یہ اپنے یہ لیسر ہے اس سے, اس ویلیو سے آپ کے پاس لیسر ہے, یعنی آپ کے پاس جو لیسر ہے وہ ہمارے پاس یہ لیسر ہے, یہ لارجر ہے 1.9923 اس سے لارجر ہے. پھر 2.0101 یہ اس سے بھی لارجر ہے. اس کے بعد 2.101 جو ہے 0 یہ بھی لارجر ہے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ فار ایگزامپل میں نے کہا یہ جو ہم نے باکس سا بنایا ہوا ہے, اس باکس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ جو کہ 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب وہ 0.9 کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور اتنی آئٹیشنز آپ نے کر لی 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب آئٹیشنز کی, وہ ساری کی ساری آئٹیشن 0.9 کی طرف انڈیکیٹ کر رہی تھی. لیکن یکدم 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب کے بعد وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا فنکشن, یہ دیکھیں یہ انکریز ہونا شروع ہو گیا. اگر ایسی صورتحال ہو جس کے اندر وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے, جیسا کہ یہ اب آ رہا ہے آگے میں نے سو آن کیا ہے, یہ ڈاٹڈ لائن لگائی ہے سو آن, یہ دیکھنا پہلے وہ 2 تھا یعنی آپ کے پاس اس کے اندر 2 آیا یعنی یہ 1.93 ہمارے پاس آیا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں
یہ دیکھیں جی ہمارے پاس اس کے اندر اس میں یعنی یہ ہمارے پاس ہے 10,000 اوپر کی جانب ہمارے پاس جتنی بھی ویلیوز آتی ہیں اور وہ 0.9 ہمارے پاس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. اور یہ جو ویلیوز ہیں یہ ویلیوز جو ہیں سو آن کر لیتے ہیں. یہ سو آن ہے ہر دفعہ انکریز ہو رہی. اب 10 خرب آرٹیشن 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب آپ نے آرٹیشنس کی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ سسٹم تو ایک دم جو ہے اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا. اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو ہم اسے, کیونکہ یہ بتا رہا ہے یہاں پر ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ ساری ویلیوز ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی آپ یعنی یہ ویلیوز ساری یہاں سے یہ بتا رہی ہیں کہ ہم پلس انفینٹی کی طرف جا رہے ہیں. پلس انفینٹی. اب پلس انفینٹی کی تو ہم اب کیا آپ کے کیا خیال ہے کہ یہاں تو فار ایگزامپل 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب بتا رہی ہے 0.9. یہ اس میں یہ جو ویلیوز ہے نا 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب یہ انفینٹی کے مقابلے میں لیسر ہے, بہت چھوٹا نمبر ہے. 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب جو ہے جس میں وہ 0.9 کی طرف اشارہ کر رہا تھا, 0.9 کی طرف انڈیکیٹ کر رہا تھا, 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب آرٹیشن, وہ بہت لیسر ہے. یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ تو انفینٹی ہے, ختم ہی نہیں ہوگا. 10 خرب سے بھی اوپر گزر جائے گا, 10 خرب ریز ٹو پاور 10 خرب سے بھی گزر جائے گا, یہ 100 خرب ریز ٹو پاور 100 خرب سے, کیونکہ پلس ہے یہ تو انفینٹی چل رہا ہے. انفینٹی لارجر ہوتا ہے, یہ چاہے 10 خرب ہی کیوں نہ, 10 یعنی چھوٹی سیٹ نے. دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ نے x1 کا یہ کالم ہے ہمارے پاس, x1 کا کالم اگر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, ایک حصہ کہتا ہے کہ میں کسی پوائنٹ کی طرف کنورج کر رہا ہوں جیسا 0.9, اور ایک بڑا حصہ جو لارجر حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں ڈائیورج کر رہا ہوں, تو ہم نے لارجر کی بات مانی ہے, ہم نے لارجر کی بات مانی ہے. اس میں یہ دیکھیں نا انفینٹی چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہوگا x1 جو ہے وہ اس کے اندر ڈائیورج ہو گیا. لہٰذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ x1 جو ہے ویریبل وہ ڈائیورج ہمارے پاس ہو گیا. لہٰذا جکوبی میتھڈ ڈائیورجز, یا اگر گاس سیڈل سے کرتے ہیں تو گاس سیڈل ڈائیورجز ہمارے پاس ہوگا. اب ہم آتے ہیں جی دوسرے ویریبل کی ڈسکشن کے اوپر کہ دوسرے کا کیا, اگر ایک بھی ڈائیورج ہو گیا تو باقی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی دوسرا بھی ویریبل ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھنا نا 0.34 آپ کے پاس 46894, اور اس کے بعد پھر 0.2 یعنی یہ آپ کے پاس 0 پوائنٹ آپ کے پاس یہ بھی 3 کے لاتا ہے, یہ بھی 3 کے لاتا ہے, 3 کے قریب اپروکسیمیشن ہے, یہ بھی 3 کے قریب اپروکسیمیشن ہے. اسی طرح ہم چلتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 ویلیوز تک یہی صورتحال ہے کہ سارے جو سے ہیں وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم 0.3 کی طرف ہیں, 0.3 کی طرف ہے. لیکن کیا کہتے ہیں آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی آپ جو سا ہے نا یعنی کہ یہ ہمارے پاس, لیکن باقی جو ہیں باقی کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی اس کے اندر اوپر والا حصہ یہ کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں تو یہ پلس انفینٹی تک ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے 100,000 کر لیں یا 100 کروڑ ٹائم تک آپ کا بیہیویئر یہ ہے, تو اس کو ہم کنورج, اس کو ہم کیا کہیں گے جی, ایک منٹ جی ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو آیا یہ دیکھنا 0.3, اس میں دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس 0.034 یہ 4 کے قریب ہے, یہ 0.3 کے قریب ہے, یہ 4 ہو گیا, یہ بھی 4 ہو گیا, اور پھر اس کے بعد یہ 0.29 ہے. اگر تو اس کا بیہیویئر پلس اپ ٹو پلس انفینٹی تک یہی رہتا ہے کہ وہ 0.3 کے قریب ہے, تو یہ کنورج ہوگا, یہ کنورج ہوگا. لیکن اگر اس کا بیہیویئر کبھی, اور ایک اور بات ہے جو کہ کیس میں نے شاید ڈسکس نہیں کیا, یعنی اب یہاں پہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی, میں دوبارہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی کالم, یعنی کہ کالم آپ کے پاس ایسا ہے جو کہ جس میں سے میجورٹی جو ہے وہ آپ کے پاس میجورٹی جو ہے وہ یہ چاہے بے شک 10 خرب ہے, لیکن کیا کہتے ہیں یہ لیسر ہے پلس انفینٹی سے, اسے میجورٹی نہیں کہہ سکتے. میجورٹی جو ہے وہ آپ کی وہاں پر ہے نیچے جو پلس انفینٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں, یعنی کہ جو ہم پلس انفینٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ اس کی میجورٹی ہے.
تو میجورٹی ویلیوز کی طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. میجورٹی یہ ہے، یہ میجورٹی ہے، یہ ہمارے پاس یہ انفینٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، پلس انفینٹی 1.9، پھر 2 ہو گیا، پھر 2 ہو گیا، پھر 8 ہو گیا، پھر 10 ہو جائے گا، پھر 11 ہو جائے گا. اس طرح یہ پلس انفینٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے پاس ایسا ہے. یہ پلس انفینٹی سے مراد نہیں، یہاں پہ میری یہ تھی کہ جو آئٹریشن آپ نے بہت زیادہ کر لی. فی الحال ایک کالم میں دو حصے ہوں، ایک کنورج کی طرف کر رہا ہو، ایک ڈائیورج کی طرف کر رہا ہو، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میجورٹی کے ویلیوز کس طرف کو جا رہی ہیں، وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. میجورٹی یہاں پر جو جاری تھی، میجورٹی اس کے اندر وہ پلس انفینٹی کی طرف جا رہی تھی، یعنی پلس انفینٹی کی طرف، لہٰذا ہمارے پاس فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے اندر ڈائیورج لکھیں گے. اور اگر میجورٹی کنورجس کی طرف جاری ہوتی، یعنی کہ وہ میرے خیال آگے کیس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے، کم کرتے ہیں جی ویلیوز تاکہ ساری نظر آئے. ہاں یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے جو آپ کے سامنے ڈسکس کی کہ جی آپ اس کے اندر اب ذرا غور کریں جی ہمارے پاس کہ اب میں نے الٹ کیا ہے. پہلے تو میں نے اس کو انڈیفائنڈ کیا کچھ حصہ اس کا، چلیں یہ تھوڑی ویلیو کم کر لیتے ہیں یہاں تک. پہلے دیکھیں ہم نے یہاں تک اس کی ویلیوز کو انڈیفائنڈ کیا ہے، یعنی یہ ایک کالم ہی میں نے لے لیا. اب سارے کالم بار بار لینے کی بجائے ہم نے کہا جی اتنے ملین تک یہ ویلیوز بڑھتی جا رہی ہے. پہلے یہ 2 تھی، 2 پوائنٹ سم تھنگ، اس کے بعد پھر آگے 3 ہو گئی، پھر 8 ہو گئی، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ 11 ہو گئی، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ 26 ہو گئی. اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی ہمارے پاس، اور اب تو انکریز ہو رہی تھی لیکن ایک جگہ آ کے رک گئی، چاہے وہ 100 ملین پہ رکی، یعنی یہ 100 ملین پہ وہ رک گئی، 100 ملین پر. آگے بڑھنے کی بجائے اس کا بیہیویئر یہ ہوا کہ اس نے کنورٹ کرنا شروع کر دیا 0.6 یعنی 0.7 کی طرف. دیکھیں ذرا غور کریں، یہ جو ویلیوز ہے 0.66 یہ اپروکسیمیٹلی 7 ہے ہمارے پاس، اور پھر جب دوسری ویلیو دیکھتے ہیں تو وہ بھی 7 ہے اپروکسیمیٹلی. تو یہ ساری ویلیوز نے جو ہے وہ کلسٹر جو ہے 0.7 کی طرف جانا شروع کر دیا، اور یہ انفینٹ ویلیوز ایسی تھیں جس میں یہ بیہیویئر پایا جاتا تھا. جس کا مطلب ہے کہ اوپر والا حصہ، یعنی کہ ہمارے پاس جو اوپر کی جانب حصہ تھا، یہ حصہ تو یعنی 10 کھرب کے بعد رک گیا فار ایگزامپل، یا 100 ملینز کے بعد رک گیا، چاہے وہ بڑھ رہا تھا، انکریز ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا بیہیویئر اچانک چینج ہوا. اب یہ پہلے یہ شو کر رہا تھا ڈائیورج، ایک دم اس نے کنورج، اور اب سب سے زیادہ میجورٹی کس کی طرف جانب ہے؟ میجورٹی جو ہے ہمارے پاس اس میں اس کی جانب ہے 0.7 کی طرف، کیونکہ یہ ہم کہہ رہے ہیں انفینٹ ویلیوز، یعنی انفینٹ آئٹریشنز آپ کر لیں تو پھر یہ بیہیویئر نظر آتا ہے. کیونکہ یہ چاہے 10 کھرب بھی ہو تو انفینٹی کے مقابلے میں یہ سیٹ یہاں سے لے کر 0.66 اور چلتے جائیں، ویلیوز کو آگے بڑھاتے جائیں اور انفینٹی ویلیوز حاصل کر لیں. وہ انفینٹی ویلیوز بہت زیادہ ہے. انفینٹی نمبر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نمبر چاہے 10 کھرب ہی کیوں نہ ہو، وہ لیسر ہوگا اور بہت ہی معمولی ہوگا. انفینٹی آپ سمجھیں ایک سمندر ہے، اور جو باقی ہے ویلیوز وہ ایک جسٹ ایک قطرہ ہے اس کے مقابلے میں. لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کے اندر اس طریقے سے لکھا جائے گا. اب ہم آتے ہیں جی، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے اگر ایسی صورتحال ہو جائے، بس یہ رول یاد رکھنا ہے بڑا آسان سا، کہ کہ کسی کالم کے اندر چاہے 10 ویریبلز ہوں. یہ بالکل لاسٹ پوائنٹ ہے جو ہمارا سمری ہے، کہ کسی ویلیوز کے اگر 10 ویریبلز ہیں، 10 میں سے ہر کالم ایک تو کنورج ہوگا، تو تب ہم کہیں گے کہ جیکوبی یا گاس سیڈل میتھڈ سسٹم کنورجز ان دس میتھڈ. لیکن اگر کوئی ایک کالم جو ہے وہ ڈائیورج ہو گیا، دوسرا پوائنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے 10 آپ کے پاس ہوں ویریبل یا 10,000 ہوں، 10 میں کوئی ایک بھی ڈائیورج ہو گیا یا ایک سے زیادہ ہو گئے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ سسٹم ڈائیورجز ان دس میتھڈ، چاہے جیکوبیز میتھڈ ہو چاہے گاس سیڈل. تیسری پوائنٹ یہ کہ اگر ہمارا جو کالم ہے، یعنی کالم کی آئٹریشن جو سی ہے،
یعنی جیسا یہ کالم ہے ہمارے پاس، کالم کی آئٹریشن جو سی ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی یا 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ فی الحال تو میں نے 2 حصے بنائے، ایک حصہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک بنایا اور دوسرا حصہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک بنایا۔ تو اگر 10 حصے بھی ہوں تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میجورٹی کے 10 حصوں میں سے کس میں زیادہ ہے، کنورجس کی طرف زیادہ ہے یا ڈائیورجس کی طرف زیادہ ہے۔ اگر میجورٹی سب سے زیادہ جو سی ہے وہ کنورجس کی طرف ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کنورجز ہے سسٹم، یعنی سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس کنورجز ہو جائے گا اگر میجورٹی کنورج کی طرف ہے، چاہے اس کے 10 حصے ہوں، یعنی چاہے اس کے 10 حصے ہوں اس کسی بھی کالم کے، یعنی ایک حصہ بتا رہا ہو کہ جی میں 1 کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک اور ہمارے پاس ہے کہ اگر ایک حصہ ڈائیورج کر رہا ہو اور دوسرا حصہ کنورج کر رہا ہو جو کہ بہت زیادہ ہو تو ہم اسے کہیں گے سسٹم کنورجز، یہ کالم کنورجز ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھ سکا، وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، کہ اگر کسی کالم میں 4-5 حصے ہوں، مطلب پہلا حصہ یہ شو کر رہا ہو، جیسا میں یہاں لکھ ہی دیتا ہوں کہ پہلا حصہ جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ جی میری اپروکسیمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ 1 ہے، یعنی اپروکسیمیشن جو ہے وہ 1 ہے پہلا، اور دوسرا جو سا حصہ کہہ رہا ہو کہ جی نہیں میں جو سا ہوں 2 کی طرف کنورج کر رہا ہوں، یعنی کہ جیسا 1 میں کیا آئیں گے، 1 میں پوائنٹ آئیں گے فار ایگزامپل 0.99 1 کی اور 1.99 0.9831، اور اسی طرح دوسرا حصہ کہہ رہا ہو کہ بھی میں 0.2 کی طرف کر رہا ہوں۔ اب ان دونوں میں سے کس کا فیصلہ کریں گے کہ 0.1 کی طرف کنورٹ کرنا ہے یا 0.2 کی؟ پھر دوبارہ وہی بات کہ میجورٹی دیکھیں گے کہ 0.1 کی زیادہ ہے یا 0.2 کی زیادہ ہے، تو لہٰذا 0.1 یا 0.2 کی جس کی زیادہ، اگر میجورٹی ویلیوز جو سی ہیں آئٹریشنز کی وہ ڈائیورج کی طرف جا رہی ہیں تو ہم اسے ڈائیورج کہہ دیں گے، اور اگر یہ کنورجز کی طرف جا رہی ہے میجورٹی ویلیوز تو پھر ہم اسے کنورج کہہ دیں گے۔ بس یہ ہم نے رول جو ہے وہ یاد رکھنا ہے دونوں سسٹم کے اندر۔ تو سسٹم ول بی کنورجز اگر ہمارے پاس ویلیوز انکریمنٹ کی طرف زیادہ ہو، چاہے وہ پلس انفینٹی کی طرف جا رہی ہو یا مائنس انفینٹی کی طرف جا رہی ہو، اور سسٹم ول بی کنورجز اگر جو ہے میجورٹی ویلیوز جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہو اپنا کنورجز کی طرف تو ہم کنورجز کہیں گے۔ لہٰذا پلس انفینٹی یا مائنس انفینٹی کی طرف نہیں جانی چاہیے، بس چاہے وہ کوئی بھی سیٹ ہو۔ اس کے کئی سیٹ بن سکتے ہیں، ایک کالم میں ایک 0.1 کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، دوسرا سیٹ جو ہے 0.2 کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ جی یہ کلسٹر ایک سے زیادہ پڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اگر کلسٹر ایک سے زیادہ پڑے ہوئے ہوں، یعنی یہ کر رہا ہو 0.1 کا ہو کہ جی مجھے 0.1 کہنا ہے، 0.1 کی طرف اپروکسیمیشن دے رہا ہو، اور یہ باکس جو ہے چاہے اس میں 10 کروڑ ہو، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی مجھے جو ہے پوائنٹ جو ہے 2 کی طرف جانا ہے، اور یہ کہہ رہا ہو کہ جی ہمارے پاس 4 کی طرف جانا ہے، اور یہ کہہ رہا ہو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں نیکسٹ جتنے بھی سیٹ بنا لیں، جتنے بھی سیٹ بنا لیں، یہ کہہ رہا ہو کہ میں 5 کی طرف جانا ہے۔ تو اس سب میں دیکھنا ہم نے یہ ہے، یہ جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان سب میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کے پاس یعنی ان سب میں اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی کہ میجورٹی کس کی ہے، جس کی طرف میجورٹی ہوگی اور وہ کنورجز ہے یا ڈائیورجز، اگر کنورجز ہے تو وہی اپروکسیمیٹ روٹ ہوگا، اور اگر ڈائیورجز ہے تو وہاں پہ ڈائیورجز لکھ دیں گے، ڈائیورجز پلس انفینٹی یا مائنس انفینٹی کی طرف جانا۔ ایک اور بات رہ گئی جو میرا لاسٹ پوائنٹ رہ گیا کہ بعض اوقات نا آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سسٹم لگتا ہے ہیلڈ ہو گیا، یعنی کہ نا 4 ڈیسیمل تک ایک ہی ویلیو آتی رہتی ہے۔ مثلا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کالم ہم نے کیا، یہ ذرا ہٹ کر بات ہو گئی لیکن یہ ضروری تھی بات بتانی ہمارے پاس اس کے اندر۔ مثال کے طور پر 0.12 0.12358 اور اس کے بعد 643، چلیں یہ کر لیتے ہیں 4، چلیں اور بھی کر لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہو گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی آرٹیشن کی، اس میں پہلی ویلیو یہ آ گئی، اب اس کے بعد دوسری ویلیو یہ، ذرا ایک اور پوائنٹ تھا کنورجز کا جو کہ ہمارے پاس کنورجز کی طرف آپ نے اس طرح ہی دیکھنا ہے، اس کے بعد کنورجز یا ڈائیورجز کا فیصلہ بعد میں کر لینا ہے۔
اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ حصہ یا یہ حصہ جو ہے نا یہ سیم ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں جی یہ حصہ جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے, یعنی آپ کے پاس باقی آ جاتا ہے 3 1 2. اب یہ ہمارے پاس آ گیا, یعنی یہ حصہ دیکھیں یہ والا حصہ یہ پارٹ اس کا اور یہ پارٹ جو ہے یہ سیم ہے. اگر ایسا ہو اور اسی طرح یہ چلتا رہے سلسلہ, تو کیلکولیٹر جو ہے نا وہ ایک خاص وقت تک کنٹرول رکھتا ہے, باقی نہیں رکھتا, یعنی کہ باقی ڈیجٹ نہیں دکھاتا ہمیں. تو اس کا یہ ایسے لگے گا کہ جیسے سسٹم ہیلڈ ہو گیا, لیکن ہیلڈ نہیں ہوتا, سسٹم ہیلڈ نہیں ہوتا. اس کا جو ہے یہ پہلے ڈیجٹ جو ہے جو ویزیبل ہوتے ہیں, چاہے یہ 10 ڈیجٹ ہیں مثال کے طور پر, کیلکولیٹر یہی شو کرتا رہے گا. ہمیں لگے گا کہ وہ کیلکولیٹر ہیلڈ ہو گیا, لیکن کیلکولیٹر ہیلڈ نہیں ہوا. اس کے جو اگلے ڈیجٹ ہیں اس کے بعد وہ سارے ڈیجٹ جو سے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے. یہ آپ بے شک کر کے دیکھ لینا. ایسی صورتحال میں یہ ایک پوائنٹ میں نے ویسے اس کے ٹاپک کے اندر آ گیا کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے. اگر ساری ہی ویلیوز جو سی ہیں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ایسی آ رہی ہیں جس کے اندر چند ڈیجٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں سیم آ رہے ہیں, جیسا یہاں پہ یہ چند ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس یہ سیم آ رہے ہیں, اور یہ سیم آ رہے ہیں پہلے ڈیجٹس یہ والے ڈیجٹ, اور باقی ڈفرنٹ آ رہے ہیں. اور یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ سلسلہ آن کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سلسلہ جاری رہتا ہے, یعنی کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے ہمارے پاس. تو ہمارے پاس اگر ایسی صورتحال ہو تو کنورجنس کہلائے گا اس کے اندر, باشرطے کہ ویلیوز جو سی ہے نا وہ انکریمنٹ کی طرف نہ جائیں. چاہے یہ جو لاسٹ ڈیجٹ ہے نا یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کنورج کہنا ہے یا ڈائیورج کہنا ہے. اگر تو یہ انکریز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو کانسٹنٹ ہو گیا, یہ کانسٹنٹ ہو گیا. جو اب بڑا ڈیجٹ کیسے ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا 3 5 4. اب دیکھنا ہے کہ یہ ڈیجٹ جو ہے یہ نمبر جو ہے وہ انکریز ہے یا یہ نمبر انکریز ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہو تو یہ جو لاسٹ والے ڈیجٹ ہوں گے نا یہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ یہ تو ہیلڈ ہو گئے. ہیلڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ تو چینج نہیں ہو رہے. ایسی کئی کیلکولیشن ہیں جس کے اندر چند چاہے وہ 10 ڈیجٹ ہو یا 100 ڈیجٹ ہو جو چینج نہیں ہوتے. تو اس صورتحال میں یہ بتائیں گے, اور یہ ہائڈ ہو گئے. اگر ہمارا کیلکولیٹر ہے, کیلکولیٹر میں تو نظر ہی نہیں آ رہے یہ ڈیجٹ, تو پھر ہمیں مینول کرنا پڑے گا. اب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. یہ 9 7 8 1, اب یہ دیکھنا نا یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نمبر سب سے گریٹر ہے بیچ میں. غور کریں ذرا آپ 9 7 8 1, اور اوپر والے جو سے ہیں وہ 3 5 4 7 یہ بھی لیسر ہے 3 1 4. اسی طرح کے اب یہ ڈیجٹ بتائیں گے کہ ہم نے سسٹم کو ڈائیورج کہنا ہے یا کنورج کہنا ہے. یہ صورتحال بڑی ہائڈ ہو جاتی ہے اور بہت مشکل سے جج ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیوائس ہی نہیں ہے جو تیزی کے ساتھ حل کر سکیں. لیکن یہ صورتحال جو ہے اس کو جج کرنے کے لیے کہ یہ کنورجز ہے یا ڈائیورجز ہے, یہ جو کچھ ڈیجٹ ہیلڈ ہو جائیں گے, جیسا کہ یہ ہیلڈ ہو گئے ہمارے پاس ڈیجٹ, یہ ہیلڈ ہے ڈیجٹ. ہیلڈ سے مراد ہے کہ یہ چینج نہیں آتے ہمارے پاس, تو یہ ڈیجٹ تو فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہم جب میٹ لیب کے اوپر کرتے ہیں تو وہاں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ چند جو ہے نا وہ ڈیجٹ ہیلڈ ہو جائیں گے, چاہے وہ 100 ڈیجٹ ہو, پہلے 100 ڈیجٹ. اس میں کتنے ڈیجٹ ہیں جی ہمارے پاس جو ہیلڈ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 ڈیجٹ جو ہے وہ ہیلڈ ہیں. پوائنٹ کو تو چھوڑ دیں 0.1, 7 ڈیجٹ ہیلڈ ہیں. باقی ڈیجٹ فیصلہ کریں گے کہ ہم ڈائیورج ہیں یا کنورج ہیں. اگر میجورٹی ہمارے پاس ایسی ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیوز انکریز کر رہی ہے, یعنی کہ میں کر دیتا ہوں ایک اور کر دیتا ہوں یہاں پر کہ ہمیں نظر آئے یہ کہ بھی یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ انکریز کر گئی, یہ ہمارے پاس اب انکریز کر گیا, یہ نمبر بتا رہا ہے انکریز کر گیا. اسی طرح بہت سے اگر میجورٹی انکریز کر گئی ایسے نمبروں کے ساتھ تو پھر ہم ڈائیورس کہہ دیں گے, ورنہ ہم کنورج کہہ دیں گے. جیکوبیز میتھڈ کنورجز ہے یا ڈائیورجز ہے. سیکنڈ یہ ہمارے پاس کہ ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایسا ڈیوائس لینا پڑے گا جو یہ ہماری کیلکولیشنز کو ہمارے سامنے رکھ سکے. یہ تو صرف چند ڈیجٹ تھے, یعنی یہ صرف 6 ڈیجٹ ہے, 6 ڈیجٹ ہیلڈ ہیں. اگر 6000 ڈیجٹ ہیلڈ ہو جائیں تو ہمارا تو کیلکولیٹر جواب دے دے گا, وہ تو نہیں جواب کر سکے گا. اسی طرح پہلے 6000 ڈیجٹ, اور ایسے کئی نمبر ہیں ہمارے پاس جس میں ڈیجٹ جو ہیں وہ ہیلڈ ہو جاتے ہیں, جس طرح 1
1/3, 1/3 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.333333 आता शुरू हो जाता है। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है जी, 1/3 को 0.3333 ऐसे लगता है ये हेल्ड हो गया, लेकिन ये क्या कहते हैं, और कहीं ना कहीं तो हमने इसको रोकना होता है ना। तो इसको ऐसी सूरत हाल जिसमें हज़ारों लाखों डिजिट जो है पहली पोजीशंस के ऊपर हेल्ड हो जाए और बाकी चेंज हो, जैसा कि यहाँ पे 6 पोजीशन पर हेल्ड है हमारे पास, यानी कि 6 पोजीशन पर हमारे पास जो है वो हेल्ड है, 6 पोजीशन पर हमारे पास क्या कहते हैं हेल्ड है, और बाकी पे चेंज आ रहे हैं। तो वो बड़ा मुश्किल फैसला है क्योंकि वो डिजिट नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपको जरूरत पेश आएगी तो फिर आप ऐसा कैलकुलेटर परचेज करेंगे जिसके अंदर इतने डिजिट तक आप काम कर सकें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो परचेज करना पड़ेगा, वरना आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। मैनुअल बाज़ जो है वो हमें जो है जो आजकल के दौर के अंदर मैनुअल काम करना जो है बड़ा मुश्किल है, हमें जो है जल्दी जल्दी काम करना है, लिहाजा हम उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे जो हमारे पास सिस्टम मौजूद होगा, जो सिचुएशंस हमारे पास होंगी। लिहाजा ये इसके बाद ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज का लेक्चर हमारा था कि हाउ कैन आई डिसाइड सिस्टम कन्वर्जेंस, सॉरी और डाइवर्जेंस, ये दोनों डिस्कस हो गए। लेकिन आप जो है कन्वर्जेंस सिस्टम का जो हमने लेक्चर पहले दिया है उसको ज़रूर सुने, लेकिन इसको सुनने से पहले आपको जो है वो गास सैडल मेथड का और जैकोबीज मेथड आना ज़रूरी है। अगर आप वो करेंगे तो इन सीक्वेंस के अंदर काम करेंगे तो फिर आपके पास जो है ये यहाँ पे सिस्टम जो है वो आप काम सही कर सकेंगे, वरना से काम नहीं कर सकेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।